آج بیسیکلی جو ہمارا آج کی ویڈیو کا جو مین تھیم ہے اور جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے بیسیکلی جو پیپرز ہوتے ہیں ان کا جو سبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے اس کو حل کس طریقے سے کیا جائے، کس انداز سے اس کو تحریر کیا جائے کہ مارکس میکسیمم اور اچھے سے اچھے مارکس اور فل مارکس جو ہے وہ اس کو ہم گین کر سکیں۔ تو اسی سلسلے کی ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں کہ جس کے اوپر میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ جو آبجیکٹیو پورشن ہوتا ہے، جو ایم سی کیوز والا پورشن ہوتا ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو حل کرتے ہیں، کون سا انداز اور کون سا طریقہ جو ہے وہ بیسیکلی اس کے لیے درست ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہمارا اس کے لیے حصہ انشائیہ یعنی سبجیکٹیو پورشن، جب بھی آپ نے پیپر کو سالو کرنا ہے آبجیکٹیو پورشن یعنی ایم سی کیوز کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حصہ انشائیہ۔ جی ہاں دوستوں، سب سے پہلے جو مین ہیڈنگ ہوگی وہ آپ اس طریقے سے دیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، حصہ انشائیہ۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ہیڈنگ دینی ہے اور اس کو سائڈوں پہ جو تھوڑی سی ڈیزائننگ آپ کر سکیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اگر وہ نہ بھی کر سکیں تو اس کے نیچے جو ہے لازمی آپ نے مارکر سے، پوائنٹر سے، پین سے، جیسے بھی آپ نے 2-3 طریقے جو ہے وہ لائنیں تھوڑی اسپیسنگ کے اوپر لگا دینی ہیں۔ بیسیکلی ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کو نمایاں کرنا۔ اب دین جب آپ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ پیپرز میں حصہ انشائیہ کے ساتھ جو سب سے پہلا حصہ آتا ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہے ہمارے شارٹ کوسچن کا۔ تو اس کو آپ نے کس طریقے سے آگے لے کے آنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حصہ اول، حصہ اول لکھیں گے اس طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حصہ اول میں کیا ہوتا ہے کہ مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں سوالات کے، تو آپ اس کے نیچے لکھیں گے مختصر جوابات دیں۔ تو اس طریقے سے آپ اب دیکھیں ایگزامینر جب آپ کا پیپر چیک کرے گا تو حصہ انشائیہ پڑھے گا، اسے پتہ چل جائے گا کہ اب یہ حصہ انشائیہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور حصہ اول سے اسے پتہ چل جائے گا کہ ابھی جو ہے اس حصہ انشائیہ، کیونکہ 2 حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک مختصر سوالات کا اور ایک جو ہے وہ تفصیلاً سوالات کا۔ تو حصہ اول سے مراد نیچے جب آپ لکھ دیں گے مختصر جوابات دیں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ حصہ اول جو بیسیکلی ہے وہ مختصر سوالات ہیں۔ تو اب مختصر جوابات دیں آپ جب یہاں پہ لکھ دیں گے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 9th-10th کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں یوں ہوتا ہے کہ 3 سیکشن بنے ہوتے ہیں اور ہر سیکشن میں سے 5 کوسچن یا 6 کوسچن کے آنسر جو ہے وہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ اب ان کوسچن کا آنسر کس طریقے سے کرنا ہے کہ پیپر چیک کرنے والا ہم سے انسپائر ہو اور اس کو ہم نے متاثر کرنا ہوتا ہے۔ بیسیکلی اسٹوڈنٹس پیپر چیک کرنے والے کو ہم نے متاثر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور نہ ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی ہماری وائس بھی اس تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو ہمارا یہی ایک پیپر پریزنٹیشن ہے جو اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہمارا تاثر جو ہے اپنے مائنڈ میں بنا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے پیپر میں اچھے نمبر لینے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ پیپر چیک کرنے والا جو ہے ہم نے پیپر اس طریقے سے سالو کرنا ہے کہ وہ اس سے متاثر ہو، انسپائر ہو، اور اس وجہ سے وہ ہمیں اچھے نمبر جو ہے وہ دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سیکشن 1، اور سیکشن 1 کے ساتھ اب سیکشن 1 سے اس کو کلیئر ہو جائے گا کہ سبجیکٹیو پیپر بھی جو ہے حل کیا جا رہا ہے، اس کے پاس بھی ہوتا ہے کہ سیکشن 1 کے جتنے سوالات جو ہیں وہ آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ اب فرض کریں کہ آپ کو پہلا کوسچن تھا جس کا آنسر آپ کو آتا تھا، اور وہ پہلا کوسچن تھا کہ کیمسٹری کی تعریف کریں، کیمسٹری کی تعریف کریں، یہ پہلا کوسچن تھا، اور یہ جز نمبر جو تھی یعنی کہ یہ پہلی تھی، جز نمبر 1 تھی، اور آپ نے اس کے ساتھ ہیڈنگ دینی ہے کیمسٹری کی تعریف۔ اسٹوڈنٹس بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ میں سے ایسے کرتے ہیں کہ لکھ دیتے ہیں کہ باجواب نمبر 1۔ اسٹوڈنٹس یہ ایک غلط طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ جو ایگزامینر ہوتا ہے اس کو انسپائر نہیں کر سکتے، اور اس سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب دوسرے سیکشن میں جائیں گے تو وہاں بھی جو ہے وہ کیونکہ جز نمبر 1 ہوتی ہے تو آپ وہاں بھی پھر جواب نمبر 1 لکھیں گے تو چیک کرنے والا جو ہے وہ کنفیوز بھی ہو سکتا ہے اور اس بات کو غلط وے میں بھی لے سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کے مارکس جو ہے وہ شاید وہ آپ اس ڈبل لکھنے کی وجہ سے اس کے مارکس آپ کو نہ دے۔ تو آپ نے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس جو پارٹ ہے اس کا نمبر دینا ہے، جز نمبر 1 تھی ہمارے پاس، پارٹ نمبر 1 تھا، اور اس کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے۔ اب کیمسٹری کی تعریف تھی تو آپ نے ہیڈنگ لکھ دی کیمسٹری کی تعریف کریں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اور ایک اور بات اسٹوڈنٹس، اس کو آپ نے درمیان میں اپنے جو پیپر کا پورشن ہو اس کو درمیان میں کرنا ہے۔ ایک اہم بات جو سب سے پہلے مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک اچھا سا بارڈر اس کے دونوں طرف جو ہے وہ لگا لینا ہے۔ اس کو مجھے آپ کو شروع میں بتانا چاہیے تھا۔ ایک اچھا سا بارڈر جو ہے، ایک جو ہے نا تھک بارڈر جو ہے وہ آپ کو دونوں طرف لگانا ہے۔ تو وہ بے شک آپ جو ہے وہ مارکر کو ڈبل جو ہے
ہے وہ مطلب اس کو استعمال کریں، یا پھر آپ اس کو جو ہے وہ جو اس کا چوڑائی والا پورشن ہے اس کے حساب سے آپ اس کو ساتھ سکیل رکھ کے جو ہے آپ دونوں طرف، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے دونوں طرف جو ہے وہ بارڈر لگایا ہے، اس طریقے سے آپ سب سے پہلے بارڈر لگائیں گے، دین آپ یہ سارا عمل جو ہے وہ کریں گے۔ تو جز نمبر 1 لکھ کے کیمسٹری کی تعریف لکھی، اور آپ نے یہاں پہ اس طریقے سے صفائی کے ساتھ آپ نے تحریر کر دیا کہ سائنس کی وہ شاخ جس میں اشیاء کی ترکیب اور ان کی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کیمسٹری کہلاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اب دیکھیں کہ کتنا صفائی کے ساتھ جو ہے یہ لکھا گیا ہے، اتنی ہی صفائی کے ساتھ جب آپ اس کو یہ پیپر جو ہے وہ اس کو سالو کر کے دکھائیں گے ایگزامینر کو، تو وہ اس سے انسپائر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ اسٹوڈنٹس اب دوسرا پوائنٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ سیکشن 1 آپ کر رہے تھے، تو سیکشن 1 میں بیسیکلی جو پہلا اس کا جز تھی وہ 1 تھی جو آپ کو آتی تھی۔ اب باقی اس جو ہے اس کے ٹوٹل 8 جزیں ہوتی ہیں، تو آپ کو نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی جزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے آتی ہیں۔ اب آپ فرض کریں کہ آپ کو جو جز نمبر 3 تھی وہ آپ اس کا آنسر آپ کو جو ہے وہ اچھے سے آتا تھا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہی نمبر یہاں پہ دینا ہے جو ادھر سیکشن 1 میں جو ہے وہ کوسچن پیپر میں جو ہے اس جز کا نمبر ہے۔ ادھر 3 تھا تو آپ نے اس کو یہی 3 نمبر دیا، اور آگے پھر اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے آرگینک کیمسٹری، دین آپ نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کوسچن نمبر 4 آتا تھا، اور یہ 4 کوسچن جو تھا یہ سیکشن 1 میں جو ہے وہ بالکل جز نمبر بھی یہی تھا، تو آپ نے پھر اس کی ہیڈنگ دی، کیمیائی بانڈ کی ہیڈنگ تھی، تو آپ نے کیمیائی بانڈ ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیمیائی بانڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا اسٹوڈنٹس کہ جو جز نمبر، جو پارٹ نمبر آپ کے سیکشن 1 کی یا جو بھی سیکشن ہوگا اس کا جو ادھر اس کوسچن کا نمبر ہوگا وہی نمبر آپ نے ادھر دینا ہے، تب جا کے وہ کوسچن جو ہے وہ کوسچن پیپر کو سامنے رکھ کے ایگزامینر جب اس بات کو چیک کرے گا تو وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو چیک کر پائے گا۔ جتنی آسانی، جتنی سہولت ہم اس کو مہیا کریں گے پیپر چیک کرنے کے لیے، اتنے ہی اچھے نمبر جو ہے وہ ہمیں دے گا۔ جز نمبر 4 وہ آپ کو آتا تھا، آپ نے اس کو حل کیا، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ جز نمبر 5 تھا وہ آتا تھا، اس کی ہیڈنگ دی آپ نے اس طریقے سے ہی، اور اس کی جو ہے وہ آپ نے اس کو آنسر تھا وہ لکھا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر جو 6 تھا، جز نمبر 6، اس کا آنسر آپ کو آتا تھا، آپ نے اسی طریقے سے اس کی ہیڈنگ دی گیلوینائزنگ، یہ جو بھی ہو، تو اس کے بعد آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا بارڈر جو ہے وہ ایک جو ہے ڈیزائن سا بنا ہوا وہ نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی یہ سیپریٹ کر رہا ہے سیکشن 1 کو اس کے سارے کوسچن کو، اور سیکشن 2 جو ہے اس کے سارے کوسچن کو۔ ضروری نہیں کہ آپ اسی طرح کی کوئی چیز بنائیں، آپ کسی بھی طریقے سے ایک سنگل لائن لگا کے، ایک ڈبل لائن لگا کے بھی آپ نے سیکشن 1 اور سیکشن 2 کو جو ہے وہ سیپریٹ کرنا ہے۔ اس کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ پیپر چیک کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہاں تک جو سیکشن 1 تھا وہ اس کے جو کوسچن تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے سیکشن 2 جو ہے وہ جب آپ دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں تو آپ اسی طرح کر کے سیکشن 2 لکھیں گے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سیکشن 2 میں آپ کو جو ہے وہ کون سی جز نمبر جو ہے وہ آپ کو آتی ہے، اس کے مطابق آپ فرض کریں جو جز نمبر 1 آپ کو آتی ہے تو آپ نے نیوکلیئر کیمسٹری ہیڈنگ دے کے اس کا آنسر نیچے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جز نمبر 4 آپ کو آتی ہے تو اس کے لحاظ سے پریشر کی تعریف یہ ہیڈنگ دے کے آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو دوسرا سیکشن تھا آپ کا وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے کمپلیٹ کرنا ہے، اور دین جو ہے آپ نے اینڈ پہ اسی طریقے سے کسی بھی طرح کا بارڈر یا کسی بھی طرح کا ڈیزائن یا کسی بھی طرح کی لائن جو ہے وہ آپ نے جب ایک پارٹ آپ کا ختم ہونا ہے تو نیا پارٹ شروع ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس طریقے سے جو کر کے ہے وہ آپ نے وہ لائن شو کرنی ہے ادھر، یا وہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ نے شو کرنا ہے، یا وہ بارڈر لائن تھوڑی لگانی ہے جو کہ بیسیکلی سیپریٹ کر رہی ہوگی سیکشن 1 کو اور سیکشن جو ہے 2 کو، یا سیکشن 2 اور سیکشن 3 کو سیپریٹ کر رہی ہوگی۔ اب ہمارا نیکسٹ سیکشن اسی طریقے سے آپ کا 9th 10th کے پیپرز میں سیکشن 3 ہوگا، جس میں پھر آپ نے جو ہے وہ اس کی جو ہے جتنے کوسچن آپ کو آتے ہوں گے اتنے کوسچن ہی آپ نے جو ہے وہ کرنے ہوں گے۔ اب اس میں سے جو کوسچن بھی آپ کو آتا تھا، فرض کریں کہ آپ کو یہ جز نمبر 1 تھی جو بیسیکلی وہ آپ کو آتی تھی، تو آپ نے اس کی اسی طرح سے ایک ہیڈنگ دینی ہے اور اس ایک لکھنا ہے اور جز نمبر، اور اس کے ساتھ آپ نے جو اس کی ہیڈنگ تھی اٹامک ریڈیس آپ نے وہ لکھنی ہے، اور اس طریقے سے نیکسٹ پھر آپ اس طرح صفائی کے ساتھ اپنا پین سے یا پوائنٹر سے اس کا آنسر جو ہے وہ آپ لکھیں گے، اور اسی طریقے سے سیکشن 3 کو آپ کمپلیٹ کریں گے۔ اور جب آپ سیکشن 3 کو کمپلیٹ کر لیں گے تو نیکسٹ آپ کا جو پورشن شروع ہوگا وہ بیسیکلی شروع ہوگا آپ کا حصہ 2۔ حصہ اول جو تھا وہ بیسیکلی مشتمل تھا شارٹ کوسچن پہ، مختصر سوالات پہ مشتمل تھا، جس کے 3 سیکشن تھے، سیکشن 1 2 3، اور تینوں کو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ سالو کرنا ہے۔ اب سبجیکٹیو پیپر کا حصہ انشائیہ کا ہمارا جو حصہ اول تھا اس کو ہم نے اس کو طریقہ آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس کو کیسے جو ہے وہ حل کرنا ہے۔
تو جو حصہ دوم بیسیکلی ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حصہ دوم. حصہ اول کی آپ نے جس طرح ہیڈنگ دی تھی اسی طریقے سے آپ نے حصہ دوم کی ہیڈنگ دینی ہے. نیچے کو بارڈر لائن لگائیں گے یا اس طریقے سے باکس بنائیں. تو اس کے بعد آپ جس طرح آپ نے لکھا تھا مختصر جوابات دیں، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے تفصیلاً جوابات دیں. اب جب یہ آپ نے یہ لکھا اسی طریقے سے آپ جیسے میں نے یہ لائننگ لگائی ہوئی ہے، اگر آپ ہر ہیڈنگ کے نیچے اس طریقے سے لائن لگائیں گے ایک بڑا اچھا امپیکٹ جو ہے وہ دیکھنے والے کو جو ہے وہ پڑے گا. جیسے اب آپ دیکھیں آپ کو یہ ساری ہیڈنگ نظر آ رہی ہیں کس طریقے سے صفائی کے ساتھ جو میں نے لکھا ہوا ہے. تو ہوپس ہو کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوگا. تو اسی طریقے سے جب آپ لکھ کے دیں گے ایگزامینر کو، آپ پیپر سالو کریں گے تو اس کو بھی یہ لکھا ہوا اچھا لگے گا. تو وہ آپ کو نمبر جو ہے وہ اس کی کوشش ہوگی کہ وہ کوئی نمبر آپ کا نہ کاٹے اگر آپ کی کوئی کٹنگ نہیں ہوئی اور آپ نے صفائی کے ساتھ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو اب تفصیلاً جوابات آپ نے تحریر کرنے ہیں تو اس میں سے دیکھنا ہے کہ آپ کو جو کوشچن آتا ہے وہ کوشچن کون سا ہے. اس کوشچن کا نمبر آپ نے سوال نمبر 5 جو ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے. اب سوال نمبر 5 کی جو ہے وہ 2 جزء ہیں، ایک جز الف ہے اور ایک جز ب ہے. تو آپ نے سب سے پہلے الف جز کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ جز الف لکھیں گے اور الف جز کی ہیڈنگ دیکھنی ہے کہ کیا ہے، نیوٹرون کی دریافت. الف جز کی ہیڈنگ ہے جی نیوٹرون کی دریافت. اس طریقے سے آپ جز الف اور نیوٹرون کی دریافت لے کے نیچے یہ لائننگ تھوڑی سی دے دیں گے تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی چیک کرنے والے کو سہولت ہو جائے گی کہ تفصیلاً جواب دینا ہے. سوال نمبر 5 یہ لکھ رہے ہیں اور الف جز ہے ان کی، اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ بیسیکلی نیوٹرون کی دریافت ہے. اور نیچے جو ہے وہ سارے پیج کے اوپر جہاں تک آپ کا آنسر آئے گا آپ نیوٹرون کی دریافت کے بارے میں جو ہے وہ سارا ڈیٹا جو آپ کے پاس ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. اب اس طریقے سے آپ نے جب یہ پورشن مکمل کر لینا ہے تو جب آپ کا یہ نیچے کمپلیٹ ہو جائے گا تو نیچے آپ اسی طریقے سے ایک بارڈر لائن جو ہے وہ دے دیں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیوٹرون کی دریافت والا جو کوسچن ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو اس کی جز بے تھی آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. تو فرض ہم کرتے ہیں جیسے میں نے لکھا ہے کہ جز بے جو تھی اس کے بیسیکلی وہ کیا کوسچن تھا کہ آیونک بانڈ کی وضاحت کریں. تو آپ نے اسی طریقے سے جز بے لکھنا ہے، ساتھ لکھنا ہے آیونک بانڈ کی وضاحت. آپ جب اس طریقے سے لکھ دیں گے اور پھر اس کی جو تھیوری ہوگی وہ نیچے آپ اسی طریقے سے باقی لائنوں کے اوپر انتہائی صفائی کے ساتھ لکھیں گے. تو جب یہ سوال ختم ہوگا تو نیچے آپ اس طریقے سے کوئی بھی بارڈر لائن لگا دیں گے تو اس طریقے سے آپ کا سارا کوسچن کمپلیٹ ہوگا. اب آپ نے چیک کرنے والے کو سہولت دی ہے کہ بالکل صاف طریقے سے ہاں جی سوال نمبر یہ ہے اور یہ اس کی پہلی جز ہے اور یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور یہ ساری اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے. اسی طرح اسی سوال کی جز نمبر جو ہے وہ بے ہے اور جو ہے وہ اس کی یہ ہیڈنگ ہے اور یہ ساری اس کی ڈیٹیل ہے. یہاں تک آپ نے جب اس کو کلوز کر دیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں تک جو ہے وہ کوسچن جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس یہ طریقہ ہوتا ہے آپ کا کہ آپ نے جو ہے کسی بھی جو ہے وہ جو کلاس کا 9th کلاس کا یا 10th کلاس کا جو پیپر ہوتا ہے بیسیکلی آپ نے اس کو جو ہے وہ سالو کس طریقے سے کرنا ہے. تو میں نے اس ویڈیو میں آپ کو جو اس کا سبجیکٹیو پورشن تھا جیسا کہ شارٹ کوسچن اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور لانگ کوسچن اس کو حل کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اور جو ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اس کو اپنے فرینڈ کے ساتھ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی یہ بات جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ آ سکے اور وہ بھی ایسی غلطیاں یا پیپر کو جو بیسیکلی سالو کرنے کا طریقہ یا اٹیمپٹ کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، اس کو کاپی کر سکیں اور اچھے نمبر جو ہے وہ فل مارکس جو ہے وہ لے سکیں. تو بہت شکریہ اسٹوڈنٹس آپ کا. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں آپ کے لیے کچھ کی پوائنٹس لے کے آ رہا ہوں. ان کی پوائنٹس میں بتاؤں گا کہ آپ کو جو اپنے کوسچن آپ نے جو سالو کرنے ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے، کتنا جو کس کوسچن کا آنسر آپ کا کتنا ہونا چاہیے. اس طرح کے بہت سارے جو ہے وہ 10 to 15 کی پوائنٹس جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا جو کہ علم میں آپ کے جو ہے وہ ایک اچھا اضافہ ہوگا اور آپ کے پیپر حل کرنے میں اور اچھے مارکس لینے میں، فل مارکس لینے میں آپ کی انشاءاللہ بھرپور جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. تھینک یو ویری مچ.